السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 9. وہ بیڈ سے اٹھا، جیب سے موبائل نکالا مگر بیٹری ختم ہو چکی تھی. اسے چارجر پر لگایا اور پھر نظر ادھر ادھر دوڑائی. کمرے میں بے مقصد سی نگاہ گھماتے ہوئے اس کی نظر سامنے میز پر رکھی مہروش کی ڈائری پر جا ٹھہری. جب کچھ کرنے کو نہیں تو یہی پڑھ لی جائے. آہستہ سے چلتا ہوا میز تک آیا، ڈائری اٹھائی اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. ایک ہاتھ سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا، کمبل خود پر اوڑھا، بالوں کو انگلیوں سے سمیٹا اور پھر ایک گہری سانس لے کر سکون سے لیٹ گیا. ہاتھ میں ڈائری تھی اور دل میں بے چینی. پہلا صفحہ کھولا. مہروش سلیمان. اس کے لبوں سے آہستہ سا نکلا، وہی الفاظ جو صفحے پر لکھے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹتا گیا، ایک صفحہ پھر دوسرا اور پھر تیسرا. لکھائی نرم تھی، جذبات سے بھیگی ہوئی. کہیں شکایات، کہیں خواب، کہیں لفظوں میں ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا تھا. پہلے پہل وہ بس یوں ہی تجسس میں پڑھتا رہا، پھر جیسے ہر صفحہ اس کے اندر کہیں گہرا اترنے لگا، لفظ لفظ زہر بننے لگا. مہروش کی ہر بات جیسے اس کے دل کے پردے چاک کر رہی ہو. شہریار کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، اس کی سانس جیسے رکنے لگی، صفحات جیسے ہاتھوں سے چھوٹنے لگے. اے سی کی ٹھنڈی ہوا بیکار لگ رہی تھی، کمرے میں جیسے گھٹن سی بھر گئی ہو. وہ اب ڈائری کی سطر سطر کو گھور رہا تھا اور آخری صفحے پر صرف ایک لائن لکھی تھی جیسے دل سے نکلی ہو. شہریار کی آنکھیں ساکت ہو گئیں. وہ بیٹھا نہیں، جیسے جم سا گیا ہو. چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، لب سلے ہوئے اور دل کسی انجانی گرفت میں جکڑا ہوا تھا. ڈائری اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی. مہروش سلیمان کی ڈائری اب اس کے اندر ایک طوفان کھول رہی تھی. آج جانے کتنے دن بعد ماہیر کی پلکیں بوجھل ہو کر نیند سے ملی تھیں. دھوپ کی ہلکی سنہری کرنیں کھڑکی کے سفید پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھیں. ان کی نرمی ایسے تھی جیسے کسی نے خوابوں کی خاموشی میں آہستہ سے دستک دی ہو. وہ کروٹ پر لیٹی تھی، آنکھوں پر نیند کی نمی ابھی باقی تھی. پلکیں تھوڑا تھوڑا لرزتی ہوئی اٹھیں، پھر آہستہ آہستہ کھل گئیں. چھت کو دیکھتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے یوں ہی ساکت پڑی رہی جیسے وقت تھم سا گیا ہو. پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ ہلایا، بستر کی چادر پر انگلیاں پھیریں جیسے خود سے بات کر رہی ہو. جب سے وہ مہروش کی قبر سے آئی تھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کچھ کھایا، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا. بس یوں ہی چپ چاپ بستر پر پڑی رہی تھی. اب جب جاگی تو لگتا تھا جیسے ایک برس کی تھکن سمیٹے اٹھ رہی ہو. اس نے پاؤں نیچے زمین پر رکھے، سر پر بندھا جوڑا بکھر چکا تھا. چند لٹیں الجھتی ہوئی اس کے چہرے پر گریں جنہیں اس نے بے دلی سے کان کے پیچھے کیا. آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، شاید رونے کی شدت کی وجہ سے سوجی ہوئی. خود کو دیکھ کر کچھ لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر پن نکالی اور بال کنگھی سے سیدھے کیے. وہ شانوں سے پھسل کر کمر تک جا پہنچے. اس کے چہرے پر اب بھی ویرانی تھی، وہی تھکن، وہی خاموش شکست. جوڑا دوبارہ باندھا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی. حویلی کے نچلے حصے سے آوازیں آ رہی تھیں، سلیمان شاہ کا شان اور شاید ایک اور آواز. وہ چونکی، یہ آواز جانی پہچانی تھی. حشام. وہ کیوں آیا تھا دوبارہ؟ وہ سیڑھیاں اترنے لگی مگر آدھے راستے میں رک گئی. حشام سامنے بیٹھا تھا، صوفے پر نیم آرام دہ انداز میں بیٹھا، اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی بات پر مطمئن ہو. ماہیر کی نظریں اس پر جم گئیں. وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ نظر کچھ دیر کے لیے ٹکرا کر رک گئی، مگر پھر وہ فوراً اس پر آخری سخت نظر ڈال کر لان کی طرف بڑھ گئی. دل میں سوالوں کا شور تھا. کیوں آیا وہ؟ دادا سے کیا بات ہو رہی ہے اور اب وہ اتنی بار حویلی کیوں آنے لگا ہے؟ کیا میرے لیے؟ اسے آج بابا سے جاب کی بات کرنی تھی، مگر ان کا غصہ اور اصولوں کی دیوار ہمیشہ درمیان آ کھڑی ہوتی تھی. انٹرنشپ ضروری تھی مگر وہ کیسے منائے اپنے باپ کو؟ اف، اس حویلی میں کتنے مسئلے تھے. کیا ضروری تھا کہ وہ اسی حویلی میں پیدا ہو؟
اب تو وہ ان دیواروں، ان چھتوں سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ مگر جگہ غلط نہیں ہوتی، لوگ ہوتے ہیں جو ان جگہوں کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ لان کے کنارے وہ خاموشی سے وہاں کھڑی رہی جب تک حشام جائے گا نہیں وہ بھی اندر نہیں جائے گی۔ حشام کے سامنے سے گزرنا اس کے لیے عجیب سا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اچانک آواز آئی اور ماہر وہیں ساکت ہو گئی۔ آواز نرم تھی، مانوس بھی، مگر وہی سوال جو وہ ہمیشہ کرتا تھا اور ماہر نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ آپ روز کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے تلخی سے بنا پلٹے کہا۔ آپ کو دیکھنے۔ حشام کی آواز میں ایک مدھم سی مسکراہٹ چھپی تھی۔ ماہر فوراً پلٹی، آنکھوں میں برہمی تھی۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے اس طرح کی بات مت کیا کریں۔ نہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے، نہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ 3-4 بار مل چکے ہیں، میرے دل کا حال بھی جانتی ہیں اور کہتی ہیں جانتی نہیں۔ حشام نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اگلا جملہ زور سے آئے گا۔ یہاں آتے کیوں ہیں آپ؟ مجھے شوق نہیں ہے اس حویلی میں آنے کا، میں صرف آپ کو دیکھنے آتا ہوں۔ آپ اچھی لگتی ہیں ماہر، پانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ اب سنجیدہ تھا، نظروں میں خلوص، لہجے میں صاف گوئی تھی۔ ماہر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے بھی دل کی بات کہہ چکا تھا۔ آپ کے گھر عزت سے رشتہ لے کر آیا، مگر یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر کہا گیا کہ آپ کسی اور کی منگیتر ہیں۔ یہ سنتے ہی ماہر کے چہرے پر غصے کی جھلک نمودار ہوئی۔ بھائی ہے وہ میرا، منگیتر نہیں ہوں اس کی میں۔ زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ماہر اپنے ساتھ زبردستی نہیں ہونے دیتی۔ اس نے دانت پھینچ کر کہا، آواز بلند تھی، اور پلیز آپ بھی یہاں سے جائیں، اور اگر دوبارہ آئیں بھی تو مجھ سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ اس حویلی میں سب کو مجھ پر الزام لگانے کے لیے بہانے چاہیے ہوتے ہیں، سو پلیز مجھے ان بہانوں میں نہ بدلیں۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ پریشان سی بار بار گیٹ کی طرف نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے بے چینی سے انتظار کر رہی ہو کہ بابا کب آئیں گے۔ لان کی گھاس پر کھڑے اس کے قدموں کی جنبش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کر سانس نہیں لے پا رہی۔ حویلی کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سرخ رنگ کی جو شہریار کی تھی، چمکتی ہوئی، شاندار اور مکمل اس کے مغرور مزاج کی عکاسی کرتی۔ دوسری کالے رنگ کی، سلیمان شاہ کی، جو اکثر ڈرائیور بھی استعمال کرتا تھا، مگر وہ تیسری گاڑی سفید رنگ کی، جو جہاں زیب سلیمان، مہروش اور ماہر تینوں کے لیے مخصوص تھی، اور جسے اکثر شاہ نواز چلاتا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور وہی گاڑی آج بابا لے کر باہر گئے تھے۔ آپ پریشان ہیں؟ حشام نے نرمی سے پوچھا، اس کی الجھن چہرے سے پڑھ کر۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میری پریشانی دور کر سکتے ہیں۔ ماہر کا لہجہ کڑا تھا، مگر چہرے پر ایک دبی ہوئی تھکن بھی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے اسی تیزی کی توقع تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کیونکہ کر سکتا ہوں، تبھی تو پوچھا۔ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس نے صاف اور تلخ لہجے میں کہا۔ بتائیں تو صحیح، اگر نہ کر سکا تو آپ پھر کہیے گا۔ نہیں شکریہ، خود کر لوں گی اپنے مسئلے کا حل۔ کر سکتی ہوتی تو یہاں یوں پریشان نہ کھڑی ہوتی۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ اس بار قدرے سنجیدہ تھا۔ ماہر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، جاب کرنی ہے مجھے، انٹرنشپ، اور بابا اجازت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولا، جیسے یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین ہو۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں طنز کی جھلک تھی۔ پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے بابا کو منوا لے گا۔ اس نے دل میں کہا، کیونکہ آپ ہی کی ڈیتھ کے بعد انہیں لگتا ہے کہ میں بھی کسی باہر کے لڑکے سے محبت کر بیٹھوں گی اور پھر بھاگ جاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ ایسا بھی سوچ سکتا ہے کوئی آپ جیسی لڑکی کے بارے میں؟ بہت حیرت ہو رہی ہے مجھے ماہر۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک تھکی تھکی سی چمک آئی، ایک مدھم سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ سوچ ہی سکتے ہیں نا یہ لوگ، ان کی سوچوں پر کون سا مجھے پورا اترنا ہے۔
اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کو واقعی کسی سے محبت ہو گئی؟ وہ پھر مسکرائی۔ میرا دل آج تک کسی کی محبت میں نہ تڑپا ہے، نہ ہی کبھی تڑپے گا۔ میں کمزور لمحوں کی لڑکی نہیں جو دل ہار دے۔ ہر شام کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ مضبوط، تلخ اور پھر بھی دلکش لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی ضد، وہی انا جو شاید محبت کے امکان کو بھی دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ اور جب میں جانتی ہوں کہ حویلی میں میری شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی، تو میں کیوں کسی اور کی زندگی اور اپنی زندگی خراب کروں؟ اور اگر کوئی باہر کا بندہ آپ سے محبت کر بیٹھے؟ وہ سوال اس نے آہستہ سے کیا، مگر آواز میں ایک چپ چھپی ہوئی تھی کہ ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں الجھن تھی مگر لہجہ مضبوط اور دو ٹوک۔ حشام نے سانس بھری، جیسے اس کی شدت کو محسوس کیا ہو۔ خیر، تو آپ کا جاب آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کے بابا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بار بتایا ہے آپ کو، دوبارہ نہیں بتاتی میں۔ وہ مسکرایا، جیسے اس کے انداز سے لطف لے رہا ہو۔ اوکے ماہر، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بابا مان جائیں۔ ماہر نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، جیسے جیتنے کے بعد بھی کسی ہارے ہوئے کو للکارتی ہو۔ ڈر گئے میرے بابا سے؟ جی، وہ حیرت سے بولا۔ ظاہر ہے میرے بابا کے آگے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اس لیے آپ جو اتنا کہہ رہے تھے کہ میری مدد کر سکتے ہیں، دیکھیں میری وجہ جاننے کے بعد اب آپ بھی صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ تنزیہ مسکرائی، وہ بھی مسکرا دیا جیسے مان گیا ہو اپنی ہار۔ جی، صحیح کہا آپ نے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ماہر۔ خیر، اللہ حافظ۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کی آواز نے پھر سے قدم روک لیے۔ وہ نہیں مڑی، بس ٹھہر گئی۔ یہ حویلی والے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ماہر۔ یہ الزام لگانا، یہ سب بہت غلط ہے۔ آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بیٹی کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے کہ آپ کا باہر جانا بند کر دیا جائے۔ وہ پلٹی، آہستہ سے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، دھیمی مگر روشن۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں کیا الزام لگا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، اور میری حقیقت کسی کی باتوں سے نہیں بدلتی۔ لوگوں کی رائے میرے وجود کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ میں اپنے اصول پر چلتی ہوں، اور میری خودداری کسی کی باتوں سے متزلزل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مجھے نہیں سمجھتا تو یہ ان کی کمی ہے، میری نہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر اس کے الفاظ میں ایک آگ تھی، ایک شعلہ جو کسی بھی الزام کو راکھ کر سکتا تھا۔ حشام اس لمحے کچھ نہ کہہ سکا، صرف کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جا چکی تھی مگر اس کی باتیں اس کے دل میں گونج رہی تھیں، صاف، سچی اور بے رحم سچائیوں کی طرح۔ ماہر ابھی ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے ہی نظر بیلکنی کے کھلے دروازے پر پڑی، وہ وہیں ساکت ہو کر رک گئی۔ باہر کوئی کھڑا تھا، کندھوں تک آتے بھورے بال جو بالکل اس جیسے لگ رہے تھے۔ وہ عروہ تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ بیلکنی کے دروازے تک پہنچی، جو آدھا کھلا تھا۔ اس نے پورا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ عروہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماہر اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئیں؟ ماہر نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ عروہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی جو ماہر فوراً پڑھ چکی تھی۔ بس تمہارے کمرے میں آئی تو تم نہیں تھی، پھر تمہارے انتظار میں بیلکنی آ گئی اور وہاں نیچے۔ اس نے آدھی بات ادھوری چھوڑی اور مصنوعی شرماتے ہوئے نظر پھیر لی۔ بس بس، باقی کچھ مت کہنا، میں جانتی ہوں تم کیا کہنے والی ہو۔ اور عروہ نے بات کاٹتے ہوئے فوراً کہا، اور جب نیچے دیکھا تو تم ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ویسے کیا باتیں کرتے ہو دونوں اتنی؟ اب وہ تھوڑا اس کے قریب ہوئی، جیسے کوئی رازداری سے بات کرنے والی ہو۔ ماہر وہیں کھڑی رہی، چہرے پر بالکل تاثرات نہ تھے۔ وہ کرتا ہے بات، میں نہیں کرتی، ماہر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ بس کر دو، مکمل منظر دیکھ کر آئی ہوں میں، عروہ نے آنکھ دبا کر کہا۔ ماہر نے رخ موڑ لیا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن عروہ نے پھر سوال داغ دیا۔
ویسے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے؟ ماہر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسٹاگرام وغیرہ آپ تلاش کرتے ہیں اسے۔ نہیں عروا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ماہر نے فوراً سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے میں تو اپنا فون کمرے میں ہی بھول آئی ہوں، تمہارے ہی فون سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیلکنی سے کمرے میں واپس چلی گئی، ماہر پیچھے پیچھے۔ نہیں عروا، حد ہے یار، رہنے دو۔ کیا ہو جائے گا دیکھنے سے؟ پاس ورڈ۔ اس نے ماہر کا فون پکڑ لیا اور اس کے سامنے موبائل کیا۔ ماہر نے دونوں بازو سینے پر باندھ لی اور سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے اس بندے میں؟ مجھے؟ ہائے اللہ، مجھے کیا؟ بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہماری ماہر کے معیار کا ہے یا نہیں۔ ماہر کے معیار کا بندہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ فون واپس دو۔ عروا نے فوراً فون اوپر اٹھا لیا۔ پہلے پاس ورڈ بتاؤ نا یار۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فون اب واپس لینا ممکن نہیں۔ مجبوراً پاس ورڈ بتا دیا۔ اگلے ہی لمحے عروا نے انسٹاگرام کھولا، اس کا نام تلاش کیا اور پروفائل کھول لی۔ ماہر نے بازو باندھ کر اسے دیکھا جو اب بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ایک کر کے تصویریں کھول رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ تصویر میں وہ لڑکا سیاہ رنگ کی شرٹ، سیاہ پینٹ اور بازو پر ڈالا سیاہ لمبا کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ پس منظر میں آئیفل ٹاور اور پیرس کا نظارہ، چہرہ دوسری سمت موڑا ہوا۔ کیا کروں دیکھ کر؟ لائک۔ اور اس نے فوراً تصویر لائک کر دی۔ ماہر کی جیسے سانس ہی رک گئی۔ نہیں عروا، بالکل بھی نہیں، ان لائک کرو فوراً۔ وہ جلدی سے اس کے قریب ہوئی۔ عروا پیچھے ہٹی۔ ان لائک کرو یار۔ نہیں نہیں، ابھی تو باقی تصویریں بھی لائک کرنی ہیں۔ اور وہ ہر تصویر پر انگلی رکھ رکھ کر لائک کرتی گئی۔ ماہر بس اسے گھورتی رہی۔ اسی وجہ سے تو وہ اسے اپنا پاس ورڈ نہیں بتا رہی تھی۔ پھر عروا کا ہاتھ نیلے رنگ کے فالو کے بٹن کے ساتھ موجود میسج والے خانے کی طرف گیا۔ ماہر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ کیا کرنے والی ہے۔ ہیلو ڈیئر، آپ کے جانے کے بعد مجھے آپ کی بہت یاد آئی، دوبارہ ضرور آنا، ہیو اے نائس ڈے۔ یہ سب وہ ٹائپ کر گئی۔ ماہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عروا، بے شرم، بے غیرت، میرا فون دو۔ وہ اس کے قریب آئی مگر عروا ہنستی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ بس ایک اور میسج، نہیں اب بس کرو۔ او ہو، کہہ رہا ہے جب تک وہ آپ کی میسج ریکویسٹ قبول نہ کرے دوسرا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ پھر اس نے فوراً ماہر کو واپس دیا۔ ماہر نے سکون کی سانس لی اور فوراً میسج ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیلیٹ کا آپشن ہی نہیں آ رہا۔ اس نے عروا کو دیکھا جو دانتوں میں انگلی دبا کر شرارت سے اسے گھور رہی تھی۔ میسج تب تک ڈیلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ اسے قبول نہ کرے۔ ماہر کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مجھے لگا شاید ڈیلیٹ ہو جائے گا، عروا نے شرمندگی سے کہا، مگر چہرہ ہنسی چھپا نہ سکا۔ اب تو وہ اور میرے پیچھے لگ جائے گا، تم تو گئیں اب میرے ہاتھوں سے۔ اور ماہر اس کے پیچھے لپکی۔ عروا نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ ماہر اس کے پیچھے۔ سوری سوری پلیز۔ عروا ہنستی ہوئی بھاگتی گئی۔ سوری کی بچی، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ پوری حویلی میں شور مچ گیا۔ ایک کمرے سے دوسرے، ایک راہداری سے دوسرے صحن، دونوں بس بھاگتی گئیں۔ آخر کار عروا ایک جگہ آ کر رک گئی، تھک کر ہانپتی ہوئی۔ ماہر بھی وہیں آ کر رک گئی۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لیں۔ چھوڑو، جانے دو یار، عروا نے معصومیت سے کہا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا نا تو میری جان نکال دیں گے وہ۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ وہ اب تک گہری نیند میں تھا۔ رات دیر تک دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور جب واپس آیا تب تک سورج نکل چکا تھا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی مگر نیند ابھی تک اس کی آنکھوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکیں، جسم میں حرکت آئی اور وہ نیم غنودہ حالت میں اٹھ کر بیٹھا۔ بکھرے بالوں کو الجھی انگلیوں سے سنوارا اور بستر سے نیچے اترا۔ نظر جیسے ہی فرش پر پڑی اس ڈائری پر جا ٹھہری جو رات اس کے ہاتھ سے گری تھی۔ وہی ڈائری جس کے لفظ اسے اندر تک چبھتے تھے، وہی تحریریں
जिन्होंने उसे दोस्तों में भी बेचैन रखा था। झुककर डायरी उठाई मगर उसे दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, ये सिर्फ छुपानी थी, माहिर से छुपानी थी। उसे ये कभी पढ़ने नहीं देना। डायरी बंद की और तलाश शुरू की ऐसी जगह की जहां ना वो खुद उसे ढूंढ सके ना कोई और। उसे छुपाकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, चेहरा धोकर बाहर निकला और कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने ही हवेली की बैल्कनी में वो दोनों खड़ी थीं। एक तरफ दरवाजे के किनारे पर उर्वा टेक लगाए खड़ी थी और दूसरी जानिब माहिर बाजू बांधे खड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। किसकी चुगलियां कर रही हो यहाँ खड़े खड़े? उसने नरमी से छेड़ते हुए दोनों को देखा। वो बारी बारी दोनों पर नजरें दौड़ाता बोला, एक ही बंदे की कर सकते हैं पूरी हवेली में। माहिर ने नजर मिलाए बगैर कहा तो उर्वा की हंसी छूट गई। कौन? फुप्पो? शहरयार के अल्फाज के साथ ही उसे याद आया कि फुप्पो की बेटी भी तो खड़ी है। लब साकित हो गए। उर्वा के चेहरे से मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ओह सॉरी, उसने शर्मिंदगी से कहा, मगर सच ये था कि उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। उसी की माँ ने ही तो ज़िंदगी को बोझ बना रखा था। माहिर ने उसे एक नज़र देखा। ज़ाहिर है तुम्हारी ही होगी। तुमसे तो यही उम्मीद थी। उर्वा अच्छी है, वो नहीं करती। उसने दानिस्ता उर्वा को देखकर कहा। बस अच्छी सुनना था। उर्वा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। माहिर ने सब समझ लिया। ये भी कि शहरयार उसके दिल का हाल जानता है और उसी से खेल रहा है। वो हमेशा यही करता था। नर्म बोल शोख नज़रों से उसका दिल पिघलाता और वो पिघल भी जाती। वो बेवकूफ़ थी या शहरयार जालिम? अच्छा, जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी, माहिर ने अनदेखा करते हुए कहा और उर्वा की तरफ मुड़ी। तभी माहिर का फ़ोन बजा। दिल जैसे हलक में आ गया। उर्वा फ़ौरन चौंकी। माहिर ने फ़ोन देखा। उसका ही मैसेज था। उफ, नहीं अभी नहीं, शहरयार यहीं खड़ा है, नहीं अभी नहीं। दिल ही दिल में कहती वो फ़ोन को घूर रही थी। शहरयार ने उसका उड़ा हुआ रंग देखा और नज़रें फ़ोन पर डाल दी। मैसेज आ गया उसका, उर्वा ने कहा तो माहिर ने उसको घूरा। वो खामोश हो गई। शहरयार अभी वहीं था, बात नहीं की जा सकती थी। किसका मैसेज? वो मुस्कुराहट दबाए माहिर को घूर रहा था। तुमसे मतलब? माहिर का लहजा सपाट था, नज़रों में काट। एक और मैसेज आया मगर माहिर ने फ़ोन नहीं देखा। बार बार मैसेज आ रहे हैं, लगता है कोई ख़ास बात है। वो अब भी हंसी को रोक रहा था। शहरयार, मुंह बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। माहिर के ज़ब्त का बंद टूटा। गुस्से से वो दहाड़ी। शहरयार के होंठों पर हंसी अब भी कायम थी। उर्वा ने उसे उलझन से देखा। तुम ही बता दो कौन है? दोस्त है इसकी कोई, उर्वा ने हिचकिचाते हुए कहा। जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं और रंग उड़ा हुआ है, लगता है दोस्त नहीं कोई ख़ास है। ये सुनना था कि माहिर फट पड़ी। वो उसकी तरफ पलटी। हाँ, हशाम है, पसंद करता है मुझे। प्रपोजल भी लेकर आया था और आज उर्वा ने उसे मुझे तंग करने के लिए मैसेज कर दिया जिसके रिप्लाईज आ रहे हैं। अब बोलो, क्या करोगे? यही सुनना चाहते थे ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर काटदार लहजे में बोली। शहरयार साकित रह गया। तुम्हें मसला क्या है? किसका मैसेज आए, क्यों आए, तुम होते कौन हो सवाल करने वाले? ना तुम मेरे दोस्त हो ना इतनी फ्रैंकनेस है हमारी शहरयार कि तुम मेरे साथ इतने फ्रैंक हो जाओ। उसने गुस्से से एक नज़र उस पर डाली और तेजी से वहां से गुजर गई। शहरयार वहीं खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आया, बस हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर जमी रही। उर्वा ने परेशानी से जाते हुए माहिर को देखा और फिर शहरयार की तरफ जो अब भी उसी को घूम रहा था। ये हाशिम भाई कौन है? हाशिम नहीं, हशाम। वो इसे पसंद करते हैं। और वो तजस्सुस से बोला, शादी भी करना चाहते हैं। और उसे भी कई बार दिल का हाल बता चुके हैं। और उसे देखने खास हवेली आते हैं। और पूर्वा ने उसे सपाट नज़रों से देखा। और क्या शहरयार, बस यही मुझे पता है। उफ, मतलब माहिर भी पसंद करती है उसे? पूर्वा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, उसे पसंद आ ही ना जाए कहीं। मतलब उनका कोई सीन वीन नहीं चल रहा? वो अब जाकर उस जगह खड़ा हो गया जहां पहले माहिर खड़ी थी। तुम्हें लगता है उस जैसी लड़की ऐसी चीज़ों में पड़ेगी? लगता तो नहीं,
پتہ نہیں کیسا پتھر کا دل ہے اس عورت کا، کسی کے لیے تو پگھلنا چاہیے۔ نہیں پگھلے گا وہ، اپنے دل کو تھام کر رکھنے والی لڑکی ہے، ہر کسی کو دل نہیں دے دیتی۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، اسکول میں ہر لڑکا اس کے پیچھے تھا اور وہ ایک نظر بھی انہیں نہیں دیکھتی تھی۔ اور وہ مسکراتے ہوئے بولتی چلی گئی، خیر کوئی پکچر وکچر ہے اس بندے کی؟ ہاں انسٹاگرام پر پوسٹیں لگی ہیں، سرچ کرو آ جائے گا۔ شہریار نے موبائل نکالا، اس کی آئی ڈی سرچ کی۔ یہ؟ عروہ نے سر پکڑا۔ اف، ہاشم نہیں ہے، وہ حشام ہے۔ یہ کس کی آئی ڈی کھول لی ہے تم نے؟ او سوری۔ وہ دوبارہ سرچ کرنے لگا۔ یہ ہے؟ اس نے عروہ کے آگے موبائل کیا۔ عروہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ شہریار نے ایک ایک پوسٹ دیکھی۔ اس سے پیارا تو میں ہوں۔ عروہ ہنس پڑی۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ پیارا نہیں ہوں؟ نہیں تو پیارے ہو۔ ہاں تمہاری نظر میں تو دنیا کا حسین ترین انسان ہوں نا۔ وہ نظریں موبائل پر جمائے اس کی پوسٹ دیکھتا ہوا بولا۔ عروہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ عروہ بچپن سے اسے دل دے چکی ہے؟ اس نے اوپر فالو کے بٹن پر کلک کیا، اسے فالو کیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون جیب میں رکھ لیا۔ وہ تپ چکی تھی، کمرے کے بستر پر بیٹھی، بازو باندھے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں چنگاریاں اور ہونٹ ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ غصہ اب بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، دل جیسے ابھی بھی دھک دھک کر رہا ہو۔ اف، مجھے اتنی جلدی ہر بات پر غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ اور شہریار کی باتوں پر تو کچھ زیادہ ہی، جیسے بس اسی کو اس کا مزاج بگاڑنے کا ہنر آتا ہو۔ اس کی شرارتیں، وہ لہجہ، وہ نگاہیں، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور اوپر سے مسلسل موبائل کی ٹن ٹن نے جیسے دماغ کا دیوالیہ نکال دیا تھا۔ حشام اب تک 5-6 میسیجز تو بھیج چکا ہوگا اور اس نے ایک بھی نہیں کھولا تھا۔ یہ کہاں پھنسا دیا ہے عروہ نے مجھے؟ ایک جھنجلاہٹ سے اس کے لبوں پر شکوہ آیا، پھر ہمت کر کے اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین آن کی اور واقعی ایک فالو ریکویسٹ کے ساتھ 5-6 میسیجز۔ اس نے گہری سانس لی اور چیٹ کھولی۔ پہلا میسج، یہ آپ ہیں؟ دوسرا، لگتا ہے کسی نے آپ کی آئی ڈی ہیک کر کے مجھے میسج کیا ہے۔ تیسرا، میں ابھی بھی شاک میں ہوں۔ چوتھا، جواب دینا۔ پانچواں، آپ نے میری پکچرز بھی لائک کی ہیں۔ چھٹا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نہیں ہیں، آپ نے میسیجز نہیں کیے۔ ماہیر کو ایک دم ہنسی آ گئی، ایک ہلکی سی سادہ سی لاپرواہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ یعنی وہ اسے اتنی اچھی طرح جان چکا تھا کہ سمجھ گیا تھا ماہیر اس طرح کے میسیجز کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ سوری، عروہ کے ہاتھ فون لگ گیا تھا اور اس نے یہ میسیجز کیے ہیں، ورنہ مجھے کہاں شوق ہے آپ کی آئی ڈی سرچ کر کے میسیجز کرنے کا۔ میسیج سینڈ کر کے بنا اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کیے اس نے موبائل بستر پر رکھ دیا۔ آخر جب وہ اسے جانتی ہی نہیں تھی تو کیوں اسے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ایڈ کرے؟ پھر وہ ایک جھٹکے سے بستر پر گر گئی، ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں اور وہ چھت کو دیکھ رہی تھی ایک خالی سی نظروں سے۔ فون پھر بجا، یقیناً اس کا میسج ہی ہوگا، مگر اس نے نہ دیکھا، دل میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک اور منظر ابھرا، آہستہ آہستہ اس کے کمرے کا منظر دھندلانے لگا، اور ایک اور کمرہ، ایک اور وقت، ایک اور کیفیت سامنے آتی گئی۔ مہروش کا کمرہ۔ ماہیر کی عمر تب 16 سال تھی، وہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، سفید رنگ کا یونیفارم پہنے، پیچھے پونی بندھی ہوئی، خوبصورت سادہ سا چہرہ، کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اندر داخل ہوئی اور زور سے بستر پر بیگ پھینک دیا۔ مہروش جو اس وقت ایک کتاب میں گم تھی، اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ ماہیر کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ مہروش کا دل حلق میں آ گیا۔ ماہیر؟ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی، اس کے پاس آئی۔ ماہیر، کیا ہوا؟ وہ گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھی، اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تو دیکھا اس کی دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، یعنی وہ اسکول سے ہی روتی آ رہی تھی۔ آپی، آپی، وہ زور زور سے روتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے میری جان، مجھے کھل کے بتاؤ۔
महरोज ने उसे अपने गले से थोड़ा हटाया, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और उससे पूछने लगी। कुछ देर माहिर कुछ ना बोली, बस रोती रही। महरोज कभी उसे पानी दे रही थी, कभी सीने से लगा रही थी, बस उसे चुप करवा रही थी। और जब वो थोड़ा संभली तो उसने बोलना शुरू किया। आप आप रुबाब को जानती है ना? हाँ, जिससे तुम्हारी 8वीं क्लास में दोस्ती हुई थी और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, जिसके किस्से रोज तुम मुझे सुनाया करती थी, वही ना? जी, वही। क्या हुआ उसे? आप ही मुझे एक बात बताएं। उसने भीगी आंखों से अपनी बहन को देखा। मेरे साथ सब गलत क्यों कर जाते हैं? सब मुझे धोखा क्यों दे जाते हैं? सब मेरा एतबार क्यों रद्द कर देते हैं? क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे दोस्ती निभा सके? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? महरोज ने एक गहरी सांस ली। नहीं माहिर। महरोज ने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी नर्म उंगलियों से थामकर आहिस्ता से कहा। नहीं माहिर, तुम बुरी नहीं हो। तुम बस उन लोगों के लिए बहुत खास हो जो खासियत की पहचान नहीं रखते, जो तुम्हें छोड़ गए। दरअसल वो तुम्हें नहीं, खुद को खो बैठे। और जो तुम्हारी कदर ना करे उस पर आंसू नहीं बहाए जाते, उससे आंखें मोड़ ली जाती हैं, जैसे बेहिस लोगों से ख्वाब मोड़ लिए जाते हैं। सब मेरे पास आते ही तब हैं जब उन्हें हंसी मजाक या थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, लेकिन जब मैं खुद टूट रही होती हूँ तो कोई मुझे नहीं समझता। आप ही, मैं हर किसी की मदद करती हूँ, उनके मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनती हूँ, मगर जब मेरी बारी आती है तो वो सब मुझे छोड़ जाते हैं। शायद मेरे खुलूस का कोई सिला ही नहीं होता उनके पास, बल्कि उल्टा ताने देकर चले जाते हैं। यही इस दुनिया का उसूल है माहिर। जिसके लिए तुम जितना करती हो वही तुम्हें उतना ही कमज़ोर करके चला जाता है। इसलिए दिल में ये बिठाओ कि जिसके लिए भी कुछ करो, खुदा के लिए करो। तुम लोगों की मदद उनके लिए नहीं कर रही, खुदा के लिए कर रही हो। क्योंकि जब कोई बंदा मुश्किल में होता है तो खुदा तुम्हें उसका वसीला बनाता है। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रही होती, तुम खुदा के लिए कर रही होती हो, और उसका अजर तुम्हें खुदा से नहीं, लोगों से लेना है। माहिर की आंख से एक और खामोश आंसू बहा। महरोश ने हल्के लहजे में उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा। मुझे खुलकर बताओ, क्या हुआ है? दिल पे क्या बोझ है मेरी जान? माहिर ने अपनी भीगी पलकें उठाई और फिर उसके गले लगकर लरसती हुई आवाज में बोली। मैंने मैंने अपनी जिंदगी में रबाब पर बहुत यकीन किया था आपी। मेरी कभी किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई जितनी वो मेरे दिल के करीब आ गई थी। मुझे लगा था वो वही है जिसे मैं दिल की हर बात बता सकती हूँ, जो मेरी बातों को समझेगी, संभालेगी। माहिर का गला रुंध गया था मगर वो बोलती रही। मैंने उस पर अपना हर राज खोला, हर दुख हर खुशी उसके साथ बांटी, जबकि वो कभी अपनी बातें ज्यादा नहीं बताती थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी शक नहीं किया, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था, बेहद भरोसा। वो लम्हा भर को खामोश हुई, फिर अपनी आंखें उठाकर लरसते लहजे में महरोश की आंखों में झांका। मगर आपी, आपको पता है आज उसने मेरे साथ क्या किया? महरोज की नजरें बेचैनी से उसके लबों की तरफ थीं कि वो जल्दी कुछ बोले, और माहिर के लबों पर एक और जख्म उतरने को था। 7 महीने से रुबाब को नीचे वाले बॉयज सेक्शन का एक लड़का पसंद था, ताल्लुक था। छुप छुपा के तोहफे देती थी मगर खुद कभी देने नहीं गई। हर बार मुझसे कहती, माहिर तुम दे आओ, और मैं दोस्ती के नाम पर दे आती। आज भी एक लिफाफा दिया, अंगूठी, घड़ी और एक मोहब्बत भरा खत था। जैसे ही मैं उस सेक्शन में पहुंची, प्रिंसिपल आ गई। लिफाफा मेरे हाथ से लिया, सबके सामने खोला। मैंने कहा ये मेरा नहीं, किसी और ने दिया था। पर उस लड़के ने रबाब की जगह मेरा नाम ले दिया ताकि उसे कुछ ना कहा जाए। मैंने रबाब का नाम लिया, सच बताया, पर उसने सबके सामने मुझे झूठा कह दिया। बोली माहिर इल्ज़ाम लगा रही है ये सब कुछ उसका है, और बाकी लड़कियां वो भी मेरे खिलाफ हो गई, क्योंकि देने तो मैं ही जाती थी ना। तो काफ़ी लड़कियों ने देखा भी था, और रुबाब खुद चुपचाप मुझे सबके सामने जलील कराई, जैसे मैं कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। उसने बहन की तरफ देखा। आप ही, मैं बदनाम हो गई हूँ पूरे स्कूल में। अल्फाज उसके होठों से नहीं, जैसे दिल से छन कर निकले हों, और वो फूट फूट कर रोने लगी। सब लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गुनाह कर बैठी हूँ, जैसे मैं वो हूँ जिसे वो समझ रही हैं।
میں نے تو کبھی کسی لڑکے سے نظریں اٹھا کے بات تک نہیں کی تھی۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو بس ایک دوست کے لیے اس کے کہنے پر سب کچھ سہ لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل جیسے ہر جملے کے ساتھ خون رو رہا تھا۔ آپی، میں اس اسکول سے ایک بدنام لڑکی بن کے جا رہی ہوں۔ لوگ مجھے اس کردار میں دیکھ رہے ہیں جو کبھی میرے وجود کا حصہ ہی نہیں تھا۔ جو میں نہیں ہوں، لوگ مجھے وہ بنا گئے، اور یہ سب سہ کر بھی میں چپ ہوں، کیونکہ جسے بچایا وہ بھی میرے خلاف کھڑی ہو گئی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، جیسے ہر سانس اپنی سچائی کا بوجھ اٹھائے اندر سے ٹوٹ رہی ہو، اور اب وہ برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ مہروش نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ماہیر، تم نے غلطی کی مگر گناہ نہیں کیا۔ تم نے کسی کی دوستی نبھائی مگر نبھانے کا طریقہ غلط چنا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، اب کبھی کسی ایسی دوست پر اعتبار مت کرنا جو تم سے وہ کام کروائے جسے کرنے کی ہمت اس میں خود نہیں۔ اگر اسے اپنے عمل پر شرمندگی ہے تو تم کیوں اس کا بوجھ اٹھاؤ؟ سچی دوستی وہ ہوتی ہے جو تمہیں بچاتی ہے، نہ کہ تمہیں قربانی بنا دے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجہ سخت سچائی سے لبریز۔ یہ سیکھ لو ماہیر، چاہے کوئی کتنا بھی قریبی ہو، اگر وہ تمہاری عزت اور سچائی پر سوال بن جائے تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ عزت ایک بار جائے تو زندگی بھر کا بوجھ بن جاتی ہے، اور جو لڑکیاں صرف دوستی کے نام پر اپنا کردار داؤ پر لگا دیتی ہیں وہ خود کو نہیں بلکہ سچائی کو کمزور کرتی ہیں۔ پھر اس نے ماہیر کو گلے سے لگاتے ہوئے آہستہ کہا، اب سیکھو اور آگے بڑھو۔ کسی کی غلطی کا بوجھ کبھی دوبارہ اپنے دل پر مت لینا، کیونکہ اصل دوست وہی ہوتا ہے جو تمہیں بتاتا ہے، چھپاتا نہیں۔ پر اب میں کیا کروں آپی؟ اب تو پورے اسکول میں میری عزت بدنام ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے میرے اوپر الزام لگا دیا ہے۔ سب کو لگتا ہے میں اب ویسی ہوں جیسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ماہیر، سنو، یہ دنیا کبھی سچ کو فوراً نہیں سمجھتی، اور لوگ اکثر وہی مان لیتے ہیں جو دکھایا جائے، لیکن عزت وہ چیز ہے جو تم خود اپنے دل میں بچاتی ہو، چاہے سب تمہیں غلط سمجھیں۔ وقت گواہ بنے گا تمہاری سچائی کا، اور جو لوگ واقعی تمہارے ساتھ ہیں وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لمحے کی تکلیف عارضی ہے، خود پر یقین رکھو، کیونکہ تم وہ ہو جو تمہیں ہونا چاہیے، نہ کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ماہیر، آج تمہاری عزت پر جو سوال اٹھے ہیں وہ تمہاری اصل قیمت کو کم نہیں کرتے۔ لوگ عموماً دکھاوے کی حقیقت کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر یہ دنیا کی خامیاں ہیں، تمہاری نہیں۔ عزت وہ نہیں جو لوگ تمہیں دیں، بلکہ وہ ہے جو تم خود اپنے دل میں رکھتی ہو۔ اب وقت ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ دوسروں کے جال میں پھنس کر اپنے آپ کو کھو دو۔ تمہاری حقیقت وہی ہے جو تم ہو، اور یہ کوئی جھوٹ یا الزام نہیں بدل سکتا۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کروں آپی، جو ٹوٹ گیا ہے بہت بری طرح سے۔ جن کے دل ٹوٹتے ہیں اللہ انہیں اپنی محبت سے جوڑ دیتا ہے، وہ مسکرا کر ماہیر کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ منظر دھندلایا، مہروش کے کمرے کی یاد دھیرے دھیرے پیچھے چھٹتی چلی گئی، اور وہ ایک بار پھر اپنے کمرے کے سناٹے میں لوٹ آئی۔ سیدھی چھت کو تکتے ہوئے وہ ویسے ہی بستر پر لیٹی رہی، پنکھے کی گھومتی پرچھائیاں اس کی آنکھوں میں اتر رہی تھیں، پلکوں کے کنارے اب بھی ہلکی نمی سے بوجھل تھے، لیکن وہ آنسو جو ایک وقت میں طوفان لاتے تھے آج خاموش تھے، تھمے ہوئے۔ اب تو اس کے اپنے ہی حویلی کے لوگ ہر روز اس پر کوئی نہ کوئی نیا الزام تھوپ دیتے تھے، کبھی کردار پر، کبھی نیت پر، کبھی خاموشی پر بھی۔ کبھی یوں لگتا جیسے وہ صرف سانس لے رہی ہو اور وہ بھی کسی کو گوارا نہ ہو، مگر اب وہ چپ رہتی تھی، صرف سنتی، سہتی، اور اندر ہی اندر سب برداشت کرتی تھی۔ اور شاید اس وقت وہ ہر پل یہ سوچتی تھی، آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں خدا نے مجھے چن لیا ان سب تکلیفوں کے لیے؟ آخر میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیوں مجھ پر وہ الزام لگا؟ کیوں میری سب سے قریبی دوست نے میرا اعتبار توڑا؟ کیوں میں سب کے سامنے بدنام ہوئی؟ لیکن اب وقت نے جیسے اس پر سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی، وہ سب کچھ اس کے ساتھ اس لیے ہوا تھا تاکہ آج جب اسے اپنے ہی لوگ، اپنی ہی حویلی کے لوگ ہر روز نئے الزامات کا نشانہ بنا رہے تھے تو وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکے، کیونکہ تب جب وہ پہلی بار ٹوٹی تھی، جب پہلی بار اس کا دل بکھرا تھا، تب مہروش اس کے ساتھ تھی،
महरोश ने उसे संभाला था, उसे समझाया था, उसे लफ्ज़ों से मजबूत बनाया था। और शायद खुदा को मालूम था कि कल वो बहन, वो साहिबान हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। कल को उसे अकेले इन इल्ज़ामात का सामना करना होगा। और जब अपनों के लगाए गए इल्ज़ाम दिल को चीरते हैं तो इंसान तभी बर्दाश्त कर पाता है जब पहले से अंदर कहीं कोई मजबूती, कोई सीख, कोई लफ्ज़ों की चमक बाकी रह जाए। और वो सीख, वो ताकत उसे महरोश ने दी थी, तब जब वो जिंदा थी। अगर वो सब कुछ बाद में होता तो शायद समझाने वाला कोई ना होता, शायद वो कमज़ोर पड़ जाती, शायद वो टूट ही जाती। इसीलिए सब कुछ उस वक्त हो गया जब महरोश जिंदा थी, ताकि उसे समझाने का, सिखाने का मौका मिल जाए। शायद कुछ हादसे ज़िंदगी में इसलिए होते हैं ताकि आने वाले बड़े तूफानों के सामने हम कमज़ोर ना पड़ें, ताकि हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएं कि ज़माना कुछ भी कहे, हमें फ़र्क ना पड़े।